بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے ضمائر کا بیان پڑھیں گے۔ الدرس الرابع عشر یعنی 14واں سبق، ضمائر کا بیان۔ لفظ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو بات کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے اسے کہتے ہیں متکلم، اور مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں وہ ہے مخاطب، اور غائب یعنی جو موجود نہ ہو وہ غائب ہے۔ تو جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اب یوں سمجھیں، جیسے ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، زید کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ زید آیا، پھر اس نے پانی پیا، پھر وہ اٹھا اور بکر کو مارنے لگا۔ پہلے ہم نے زید کا نام لیا، پھر ہم نے کہا، پھر اس نے پانی پیا، پھر وہ اٹھا، یعنی پہلے ہم نے زید کا نام لیا، اس کے بعد زید کو بتانے کے لیے اس اور وہ کے الفاظ استعمال کیے، پھر اس نے پانی پیا یعنی اس کا لفظ ہم نے استعمال کیا، پھر وہ بکر کو مارنے لگا۔ تو یہ جو اس اور وہ کے الفاظ ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ زید ہی ہے۔ تو یہ اس اور وہ کے جو الفاظ ہیں یہ ہیں ضمیر، ٹھیک ہے؟ اس اور وہ کے الفاظ ضمیر کہلائیں گے، جسے آپ انگریزی میں پروناؤن کہہ سکتے ہیں، پروناؤن، ٹھیک ہے؟ اسم یعنی ناؤن، پروناؤن ضمیر، ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، جو ناؤن کی جگہ، جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اختصار کی خاطر جو ہے ہم نام نہیں لیتے، اختصار کی خاطر مختصر کرنے کے لیے ہم مکمل نام نہیں لیتے، بلکہ اس کے لیے ضمیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع جو حالت رفعی میں ہو۔ کل مرفوعات جو ہیں 8 ہیں، آپ آگے پڑھیں گے، کل مرفوعات 8 ہیں، ٹھیک ہے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ، اس طرح مرفوعات 8 ہیں۔ تو ضمیر کی پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل۔ یہ جو ہے مرفوع یعنی جو مرفوع ہو، جو حالت رفعی میں ہو، ایسی ضمیر جو حالت رفعی میں ہو، اور متصل یعنی ملی ہوئی ہو، جو ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی آتی ہے، جیسے نصرا، نصرا، ٹھیک ہے؟ نصرا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے ضمیر مرفوع متصل۔ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ وہ فاعل بن رہی ہے، اور فاعل جو ہے مرفوعات میں سے ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور تو فعل کے ساتھ جو ضمیر ملتی ہیں یا تو وہ فاعل بنتی ہیں یا نائب فاعل، ٹھیک ہے؟ فعل کے ساتھ جو ضمیر ملتی ہیں عام طور پر وہ یا تو فاعل بنتی ہیں یا نائب فاعل بنتی ہیں، اور کچھ ضمیر ہوتی ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں اور وہ فعل سے ملتی ہیں، وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، دیکھیے ضمیر مرفوع متصل یہ ضمیر 14 ہیں، یعنی ضمیر مرفوع متصل 14 ہیں، جیسے نصرا، نصرا، نصرو، نصرا کے اندر ہوا ضمیر ہے، نصرا اس میں الف ضمیر ہے، نصرو اس میں واو ضمیر ہے، اسی طرح آخر تک نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، یہ 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو فعل ہے، اس میں ضمیر بھی ہیں۔ نصرہ کے اندر ہوا ضمیر، نصرا اس میں الف ضمیر، نصرو اس میں واو ضمیر، نصرت اس میں ہیا ضمیر، یہ سب کیا ضمیر ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل۔ تو ضمیر مرفوع متصل 14 ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ نمبر 2، ضمیر مرفوع منفصل، یعنی وہ ضمیریں جو حالت رفعی میں ہوتی ہیں لیکن جدا ہوتی ہیں، ملی ہوئی نہیں ہوتی، اپنے ماقبل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، یہ بھی 14 ہیں۔ یہ حالت رفعی میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی مرفوعات میں استعمال ہوتی ہیں، جو رفع کی جگہ ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، یہ بھی 14 ہیں، یعنی ضمیر مرفوع منفصل بھی 14 ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہوا واحد مذکر غائب، اگر کوئی بندہ غائب ہو اور ایک ہو تو اس کے لیے ہوا استعمال کریں گے۔ ہما تثنیہ مؤنث، تثنیہ مذکر غائب، اور ہم جمع مذکر غائب،
ہیا ہما ہننا، ہیا واحد مؤنث غائب، ہما تثنیہ مؤنث غائب، ہننا جمع مؤنث غائب، انتا انتما انتم یہ حاضر کی ضمیریں ہیں، 6 ضمیریں غائب کی، 6 ضمیریں حاضر کی اور 2 ضمیریں متکلم کی. ٹھیک ہے، متکلم کی 2 ضمیریں ہیں لیکن ان سے 6 ضمیروں کا معنی ادا ہو جاتا ہے. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتا انتما انتنا جو ہے یہ حاضر کے مذکر کی ضمیریں ہیں. انتا واحد مذکر حاضر، انتما تثنیہ مذکر حاضر، انتم جمع مذکر حاضر، انتی انتما انتنا یہ تینوں مؤنث حاضر کی ضمیریں ہیں. انتی واحد مؤنث حاضر، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، انتنا جمع مؤنث حاضر. انا نحنو، انا واحد متکلم، جمع نحنو متکلم. تو ضمیر مرفوع منفصل بھی 14 ہیں، انہیں بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں. یہ رفع کی حالت میں استعمال ہوں گی، جو رفع کے مقامات ہیں وہاں پہ یہ استعمال ہوں گی. نمبر 3 ضمیر منصوب متصل، یعنی وہ ضمیریں جو منصوب یعنی نصب کی جگہ میں استعمال ہوتی ہیں. منصوبات کل 12 ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہیں. متصل یعنی ملی ہوئی، یہ ضمیریں جو ہے ملی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے یہ ضمیریں جو ہے کبھی فعل کے ساتھ ملتی ہیں اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل جو ہے اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، فعل کے ساتھ ملتی ہیں یعنی بطور مفعول استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور حرف مشبہ بالفعل جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، تو جب اس کے ساتھ ملیں گے تو اس کے اسم کہلائیں گے. ٹھیک ہے، تو خیر دیکھیے ضمیر منصوب متصل یہ بھی 14 ہیں. یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں یعنی فعل سے مل کر آتی ہیں، جیسے نصرہ، نصرہما، نصرہم. تو دیکھیے نصرہ میں جو ہا ہے، نصرہ یہ جو ہو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی اس نے اس کی مدد کی. تو ہا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل ہے. نصرہما اس نے ان دونوں کی مدد کی، نصرہم اس نے ان سب کی مدد کی. تو ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. نصرہا، نصرہما، نصرہن یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں مؤنث حاضر کے مؤنث غائب کی ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نصرہا واحد مؤنث غائب، نصرہما تثنیہ مؤنث غائب، نصرہن جمع مؤنث غائب. نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن یہ 6 حاضر کی ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، کا، کما، کم، کی، کما، کننا یہ چاروں 6 جو ہیں یہ حاضر کی ضمیر ہے. نصرکا میں جو کا ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. نصرکما تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر، نصرکم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، نصرکی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، نصرکما اس میں کما جو ہے تثنیہ مؤنث حاضر کی ضمیر، نصرکنا جمع مؤنث حاضر کی ضمیر. نصرنی، نصرنا تو اس میں جو نصرنی میں جو یا ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر، اور نا نصرنا اس میں جو نا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. الحاصل یہ کہ ضمیر منصوب متصل بھی 14 ہیں. یہ کبھی فعل سے متصل ہوتے ہیں، کبھی فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے یعنی حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہیں، جیسے انہو، انہما، انہم. دیکھیں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ہو ضمیر ہے یعنی ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، یہ اس کی جگہ ہے، اس کے اسم کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں تو یہ حالت نصبی میں ہے، کیونکہ انا کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہی ہیں تو متصل ہیں، ضمیر منصوب متصل. انہو اس میں ہا ضمیر ہے، انہما ہما ضمیر، انہم ہم ضمیر، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن یہ 6 جو ہیں غائب کی ضمیریں ہیں. انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن یہ 6 حاضر کی ضمیریں ہیں، یعنی کا، کما، کم، کی، کما، کننا یہ جو ہیں ضمیریں ہیں. اننی، اننا یا انی، انا اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اننی، اننا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، انی، انا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 4 میں ہے ضمیر منصوب منفصل، یعنی وہ ضمیر جو حالت نصبی میں ہو اور جدا ہو، الگ ہو، کسی سے مل کر استعمال نہ ہو. یہ بھی 14 ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن یہ 6 غائب کی ضمیریں ہیں. ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن یہ 6 حاضر کی ضمیریں ہیں. ایایا، ایانا یہ 2 متکلم کی ضمیر، ایایا واحد متکلم، ایانا جمع متکلم. تو یہ جو 14 صیغے ہیں، یہ جو 14 ضمیریں ہیں یہ ضمیر منصوب منفصل ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہے
ایاکا نعبد، تو وہاں پہ ایاکا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ایاکا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ یہی ضمیر ہے ایاکا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ضمیر مجرور متصل، یعنی وہ ضمیر جو حالت جری میں ہو اور ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ کل ضمیر 5 ہے، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں، یہ بھی 14 ہیں اور یہ بھی اسم سے متصل ہوتی ہیں۔ ضمیر مجرور متصل جو ہیں یہ اسم سے متصل ہوتی ہیں، یعنی اسم کے بعد آتی ہیں۔ اسم مضاف ہوتا ہے اور جو ضمیر آتی ہیں وہ بطور مضافلے استعمال ہوتی ہیں، اور مضافلے مجرور ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں مضافلے مجرور ہوتا ہے۔ تو جو ضمیریں مضافلے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، مضافلے بن کر استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ اسم سے مل کر استعمال ہوتی ہیں اس لیے ضمیر مجرور متصل۔ ولدہ ولدہما، دیکھیے ولدہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مضافلے ہے، ولد مضاف ہا ضمیر مضافلے، تو ہا ضمیر جو ہے مضافلے کی جگہ ہے تو یہ مجرور ہے، اور ولد سے مل کر استعمال ہو رہی ہے اس لیے یہ متصل ہے۔ ولدہ ولدہم ولدہما ولدہم، ولدہا ولدہما ولدہن، یہ 6 غائب کی ضمیریں ہیں، یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا۔ ولدکا ولدکما ولدکم، ولدکی ولدکما ولدکنہ، یہ 6 جو ہیں حاضر کی ضمیریں ہیں۔ ولدی ولدنا، یہ دونوں متکلم کی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ضمیر مجرور کبھی حرف جر کے ساتھ مل کر آتی ہیں، حرف جر سے متصل ہوتی ہیں۔ حرف جر کا مجرور ہوتا ہے، حرف جر جس پر داخل ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، حرف جر اپنے مدخول کو جر دیتا ہے، تو جو ضمیریں مجرور کی جگہ آئیں یعنی حرف جر کا مدخول بنے وہ بھی مجرور ہوں گی، اور کیونکہ وہ ضمیریں حرف جر کے ساتھ مل کر آتی ہیں اس لیے وہ متصل کہلاتی ہیں، ضمیر مجرور متصل۔ اور یہ بھی حرف جر سے متصل ہوتی ہیں، اور کبھی حرف جر سے، یعنی کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہیں، جیسے لہو لہما لہم، لام حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے، تو لہو لہما لہم، لہا لہما لہنہ، اس میں ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، یہ ضمیریں ہیں غائب کی ضمیریں۔ لکا لکما لکم، لکی لکما لکنہ، اس میں کا کما کم، کی کما کنہ، یہ ضمیریں ہیں، اور لام جو ہے حرف جر ہے۔ لی لنا، لی یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، لنا جمع متکلم کی ضمیر ہے، یعنی یا جو ہے واحد متکلم کی ضمیر، نا جمع متکلم کی ضمیر، اور لام جو ہے یہ حرف جر ہے۔ الحاصل یہ کہ کل ضمیروں کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، اور ہر ایک کے 14 سے آتے ہیں، تو اس طرح کل ضمیریں 70 ہوئیں، 14 کو 5 سے ضرب دیں گے تو 70 ہوگی، تو اس طرح کل ضمیریں جو ہیں 70 ہیں۔ اب یہاں سے تنبیہ بیان کر رہے ہیں، مضارع، امر اور نہیں کے 3 صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ مضارع کے، امر کے اور نہیں کے 3 صیغے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 3 صیغوں میں، ان 3 فعلوں کے ان 3 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ وجوباً پوشیدہ ہوتی ہیں، یعنی وجوبی طور پر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جیسے مضارع کا صیغہ لے لیں، جیسے تفعلوا، ٹھیک ہے، تفعلوا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، افعلوا نفعلوا، مضارع کے 3 صیغے ہو گئے، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا۔ تو ان تینوں میں جو ہے نا ضمیر ہمیشہ وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، ان سے ضمیر کبھی باہر نکلے گی نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد کبھی ضمیر ظاہر نہیں ہوگی، وجوباً ضمیر ان کی پوشیدہ ہوتی ہے۔ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا۔ اسی طرح امر اور نہیں کے، امر جیسے اضرب، اضرب کے اندر جو ہے ہمیشہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لی اضرب، لی نضرب، اس میں بھی جو ہے ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور نہیں کے صیغے، یعنی امر نہیں، مضارع امر نہیں، ان 3 فعلوں کے یہ 3 صیغے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 3 صیغوں میں جو ہے ضمیر ہمیشہ وجوبی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ نیز ان 3 فعلوں کے اور فعل ماضی کے 2 صیغے، یعنی مضارع امر نہیں ان کے اور ماضی کے 2 صیغے، ان کے بھی 2 صیغے، ماضی کے بھی 2 صیغے، کون 2 صیغے؟
واحد مذکر حاضر غائب اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب. جیسے مضارع کا یفعلو تفعلو، مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ کیا ہے؟ یفعلو، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو. ٹھیک ہے. اس طرح ماضی کا صیغہ کیا ہوگا؟ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا ضربا، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا ضربت. تو ٹوٹل ان 4 فعلوں کے مضارع امر نہیں، یہ 3 فعل ہو گئے، اور ماضی 4 فعل، تو ان 4 فعلوں کے 2 صیغے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، ان دونوں صیغوں میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے 2 صیغے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ظاہر بھی ہو سکتی ہے پوشیدہ بھی رہ سکتی ہے. پوشیدہ رہنا ضروری نہیں ہے، جائز ہے، پوشیدہ رہ بھی سکتی ہے، پوشیدہ نہیں بھی رہ سکتی. اگر ان کے بعد کوئی اس میں ظاہر ان کا فاعل بن رہا ہو تو یہ پوشیدہ نہیں ہوگی. اگر کوئی اس میں ظاہر ایسا نہ ہو جو فاعل بن رہا ہو یا نائب فاعل بن رہا ہو تو پھر ان میں جو ہے ضمیر جوازن پوشیدہ ہوگی. ٹھیک ہے. ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں، جو پوشیدہ ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے. تو کل پوشیدہ ضمیریں کتنی ہوئیں؟ ان 3 صیغوں میں، یعنی 3 فعلوں میں مضارع امر نہیں، ان فعلوں میں 5 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. 3 صیغے میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، 2 صیغے میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، اور فعل ماضی کے صرف 2 صیغے میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے. مضارع امر نہیں، ان کے 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن 3 صیغوں میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، 2 صیغوں میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے. وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم میں، اور جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب میں. اور ماضی کے بس 2 ہی صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بھی جوازاً، وہ ہے واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب. تو ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع، کیونکہ یہ حالت رفعی میں واقع ہوتے ہیں، رفع کی جگہ واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مرفوع متصل، کیونکہ ملی ہوئی ہیں اس لیے متصل، اور مستتر کہتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل مستتر، کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مذکورہ 3 فعلوں کے باقی 9 صیغوں، یعنی مضارع امر نہیں کے باقی 9 صیغے، کیونکہ 5 صیغے تو ایسے نکل گئے جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، 3 صیغے میں وجوباً، 2 صیغے میں جوازاً، تو 14 صیغوں میں سے 5 صیغے نکل گئے، کتنے صیغے رہے؟ 9 صیغے. تو مذکورہ 3 فعلوں کے یعنی مضارع امر نہیں کے باقی 9 صیغوں اور ماضی کے باقی 12 صیغوں میں، کیونکہ ماضی کے بس 2 ہی صیغوں میں ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، تو 12 صیغے باقی رہے. 14 میں سے 2 صیغوں میں ضمیر جوازاً پوشیدہ رہتی ہے، تو اور بھی 12 صیغے ہیں. تو ان 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں. مرفوع اس لیے کہ حالت رفعی میں واقع ہوتی ہیں، یا تو فاعل بنتی ہیں نائب فاعل بنتی ہیں، اور متصل اس لیے کہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، بارز اس لیے کہ ظاہر ہے. ظاہر کو بارز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بارز ہوتے ہیں، بارز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہوتی ہیں، پوشیدہ نہیں ہوتی. پوشیدہ ہوتی ہیں تو مستتر، پوشیدہ نہ ہو تو بارز. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.